بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ ایضا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت تحضرہ الملائکہ فاذا کان الرجل الصالح قالوا اخرجی ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب واخرجی حمیدہ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان فلا یزال یقال لها ذلك حتى تخرج ثم یعرج بها الى السماء ویستفتح له فیقال من هذا فیقال فلان فیقال مرحبا بالنفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب ادخلی حمیدہ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان فلا یزال یقال لها ذلك حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله عز وجل فإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي منه الذميمة وابشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فما يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء ويستفتح لها فيقال من هذا فیقال فلان فیقال لا مرحبا بالنفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث ارجعی ذمیمہ فإنه لا یفتح لک ابواب السماء فترسل من السماء ثم تسیر إلى القبر فیجلس الرجل الصالح فیقال له ویرد مثل ما فی حدیث عائشہ سواء ویجلس الرجل السوء فیقال له وَيَرُدُّ مِثْلَ مَا فِي حدیث عائشہ سوا۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 25,090۔ ترجمہ ہے، انہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی جن سے پیچھے روایتیں بیان ہو چکی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، یعنی فرشتے آتے ہیں، فرشتے بات بھی کرتے ہیں، سوال جواب بھی کرتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہو تو اس سے کہتے ہیں اے پاکیزہ نفس جو پاکیزہ جسم میں رہا، قابل ستائش حال میں باہر آ جا اور راحت و سرور کی اور اس رب سے ملاقات کی خوشخبری قبول کر جو تجھ سے ناراض نہیں۔ یعنی یہ گویا خیر مقدم کے کلمات ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے استقبال کریں گے۔ پھر اس سے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ باہر آ جاتا ہے، یعنی فرشتے گویا اللہ کا امر پہنچاتے ہیں اور پھر روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر اس کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے، یعنی یہاں اب جو اس سے پہلے بعض واقعات بیان ہوئے تھے ان میں راوی حضرات درمیان کی چیزیں بعض اوقات حذف کر دیتے ہیں، تو اس لیے روایت کے الفاظ سے کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس حساب کتاب سے دوچار ہو گئے ہیں جس کا پیچھے ذکر آیا ہے، بلکہ جس وقت روح نکال لی جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ انسان کے نفس کو، اس کی شخصیت کو جسم سے الگ کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح سے اگر وہ اچھا آدمی ہے، نیک ہے، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے لوگ یہاں میں عرض کر چکا ہوں کہ زیر بحث ہیں، انہی کو یہ باتیں بتائی گئی تھیں۔ تو فرمایا کہ پھر اس کو لے جایا جاتا ہے، آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھٹکایا جاتا ہے، پھر آواز آتی ہے یہ کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے فلاں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایک حاضری ہوتی ہے ہر جانے والے کی۔ پھر آسمان والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے اس پاکیزہ نفس کو جو پاکیزہ جسم میں رہا خوش آمدید، یعنی جب لے جایا جاتا ہے اوپر تو وہاں پر بھی اس کا استقبال ہوتا ہے، قابل تعریف ہو کر داخل ہو جاؤ اور راحت و سرور کی اور اس رب سے ملاقات کی خوشخبری قبول کرو جو تم سے ناراض نہیں۔ یعنی وہی بات جو فرشتے موت کے وقت کہتے ہیں، وہی جب حاضری ہوتی ہے بارگاہ میں تو وہاں پر بھی اسی طرح کا خیر مقدم ہوتا ہے۔ یہی بات اس سے ہر آسمان میں کہی جاتی ہے۔ آسمان کا لفظ
کائنات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ قرآن یہ تصور دیتا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار اس زمان و مکان سے بالاتر ہے، تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایک تصویر سی بنتی ہے، حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ یہی بات اس سے ہر آسمان میں کہی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کو اس آسمان پر لے جایا جاتا ہے جہاں خود اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے، یعنی یہاں پر عرش الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا وہاں ارتکاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں کسی جہت کا اس بات مقصود نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آخر فرشتے بھی کسی جہت میں رخ کرتے ہیں، انسانوں نے بھی اسی طرح دیکھنا ہے، تو لوگوں کی رعایت سے کسی جگہ ارتکاز ہوتا ہے۔ فرمایا اور اگر گناہ گار ہو، یعنی یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے، اور اگر گناہ گار ہو تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے ناپاک نفس جو ناپاک جسم میں رہا، قابل مذمت ہو کر جسم سے نکل، یعنی اس موقع پر بھی، اور بالکل یہی تصویر قرآن میں ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی ایسی ہی گفتگو ہوتی ہے۔ کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، اور اسی طرح دوسرے ہر قسم کے عذاب کی بھی۔ اس نفس سے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے یہاں تک کہ روح نکل جاتی ہے، پھر اس کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون، بتایا جاتا ہے کہ فلاں ہے، پھر وہاں سے جواب آتا ہے کہ اس ناپاک نفس کے لیے جو ناپاک جسم میں رہا کوئی خوش آمدید نہیں، اسی حال میں قابل مذمت واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ چنانچہ اس کو آسمان سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ پھر نیک و بد دونوں قسم کے لوگوں کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ قبر میں سوال و جواب کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں بھی بالکل اسی طرح نقل ہوا ہے جس طرح پیچھے سیدہ عائشہ میں پڑھ چکے ہیں، یعنی یہ ایک درمیان کی چیز ہے جس کو ان روایتوں میں بیان نہیں کیا گیا، لیکن یہاں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ جو کہا کہ جہاں خود اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی یہاں عرش الہی ہے۔ یہاں یہ ملحوظ رہے کہ اپنے اوپر جس آسمان کو ہم دیکھتے ہیں یہ ان 7 میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے۔ آسمان یعنی کائنات، یونیورس جو ہمارے اوپر ہے، تو یہ ایک ہے، اسی لیے قرآن نے اس کو السماء الدنیا کہا ہے، قریب کی کائنات، اور اس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں بڑی حد تک، اس کے اندر بھی اترنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبر دی ہے کہ 6 اور بھی ہیں۔ یہ ان 7 میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اور یہی ہمارے لیے وہ پوری کائنات ہے جس سے ہم واقف ہیں، باقی 6 ہماری حد علم سے ماورا ہیں، یعنی ابھی تک ہمارے پاس اس تک رسائی کے کوئی ذرائع نہیں ہیں، ہم تو اسی کائنات کو دیکھتے بھی ہیں اور اسی کا اب اپنی دوربینوں سے اور آلات سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ پھر اس کے بعد اس آدمی کو، خواہ وہ نیک ہے یا بد، اس کی قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے بعد جب کہ حاضری ہو جاتی ہے، فرشتے لے گئے، حاضری ہو گئی، اس پر میں نے وضاحت کی ہے کہ یہاں بھی قبر کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس کی وضاحت ہم پیچھے کرتے آ رہے ہیں کہ اس سے مراد اسی زمین میں وہ جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سب نفوس کو رکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ بات بھی قرآن سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں دوسری جگہ یہ اہتمام نہیں کیا نفوس کو رکھنے کا۔ ایک تو یہ نا کہ ہم جسم کہاں دفن کرتے ہیں، وہ تو ہم کرتے ہیں، یعنی جلا دیتے ہیں یا دفن کرتے ہیں، اس کا اہتمام بھی اسی دنیا میں ہے، اسی زمین پر ہے۔ یہ دیکھیے قرآن نے بیان کیا نا کہ قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے، تو اسی زمین پر وہ جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان سب نفوس کو رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں جنہیں ملائکہ موت کے وقت انسان کے اس مادی جسم سے الگ کر کے اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں، یعنی وہ اصل شخصیت کہاں رکھی جاتی ہے۔ اس سے آگے کا جملہ بتا رہا ہے کہ بدوں کی طرح نیک لوگ بھی ملائے اعلیٰ میں حاضری کے بعد اسی طرح قبروں میں لوٹا دیے جاتے ہیں، یعنی حاضری ہوئی، پہلے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے روح قبض کی، پھر حاضری ہوئی، وہاں استقبال ہوا یا وہاں لعنت ملامت ہوئی، پھر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔
یہ حاضری بھی ظاہر ہے کہ انسان کی اصل شخصیت ہی کی ہوتی ہے، اس کا اس جسم سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کے بعد پھر وہ معاملات ہوتے ہیں جو ہم پچھلی روایتوں میں پڑھ چکے ہیں، یعنی جب اس قبر میں، اس برزخی قبر میں آ جاتا ہے مردہ، تو پھر مردہ کہیے یا اس کی اصل شخصیت، تو وہاں پھر اس سے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ جسم کی قبر بھی الگ ہے اور یہ ہم سے متعلق ہے، یہاں جس قبر کا ذکر ہو رہا ہے وہ قبر ہے، آگے مزید اس کی تفصیل آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔